السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی والسؤال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسائل کا حل پوچھنا ہے. مسائل کا حل پوچھنا ہے. یہ سوالات آئے ہوئے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ سب کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے. سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا نظر بد سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیں. 4 طریقے بتا رہا ہوں. کتنے طریقے؟ 4 طریقے. سب سے پہلے جو نظر بد کرتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے ہماری بہن بیٹی اور ماں کو بھی لوگ اسی نظر سے دیکھیں گے. اگر آپ جب اس کا تصور کریں گے تو انشاءاللہ آپ نظر بد سے بچنے کی کوشش کریں گے. نمبر 2, حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ نظر بد کرتے ہیں پروردگار عالم قیامت میں ان کی آنکھوں میں آنکھ کی سلائی پہنائے گا. نمبر 3, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نظر بد ہوئی اور اس نے اسی وقت اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. نمبر 4, جو لوگ نظر بد کرتے ہیں ان کو یہ پرماننٹ شکایت ہوگی کہ نماز میں میرا دل نہیں لگتا. اگر نماز میں دل لگانا ہے تو ہم کو نظر بد سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. یہ طریقے آپ کے سامنے بیان کیے. کوشش کریں, ہے بہت مشکل کام, کوشش کریں. دوسرا سوال یہ ہے کیا فجر کی نماز کے بعد قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں؟ یہ غالباً پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو ہم نے اس دن مسئلہ بیان کیا تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. میں نے اس وقت بھی بات یہ کہی تھی کہ کوئی نماز سے مراد نفل نماز ہے. فرض نماز جو قضائے عمری کہہ رہے ہیں, فرض مطلب کہ پچھلی جو فرض نماز چھوٹی ہے اس کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں جبکہ فجر کی فرض پڑھ چکے ہیں. ایسی شکل میں کوئی بھی فرض کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. صرف 3 ہی وقت ایسے ہیں جبکہ فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی. کون سی نماز نہیں پڑھی جاتی؟ فرض نماز 3 وقت میں. نمبر 1, جب سورج طلوع ہو رہا ہو, نکل رہا ہو. نمبر 2, جب سورج ڈوب رہا ہو. اور نمبر 3, جب سورج زوال پر ہو. ان 3 وقت میں نہ نفل پڑھی جا سکتی ہے اور نہ فرض پڑھی جا سکتی ہے. بقیہ کسی بھی وقت میں فرض پڑھی جا سکتی ہے. ایک سوال کیا ہے کہ ایک آدمی چاروں امام میں سے کسی کو نہیں مانتا, یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں. بہرحال اچھا ہوا یہ سوال آیا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. وہ جو چاروں امام ہیں وہ کس کو مانتے تھے؟ سب سے پہلا جواب, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں چاروں امام میں سے کسی امام کو ماننا لازم ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام کون ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ جو آپ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ چاروں امام میں سے کسی امام کو بغیر مانے گاڑی نہیں چل سکتی, یہ بات غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2 جواب, امام اعظم علیہ الرحمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے 90 سال کے بعد ہے. کتنے سال کے بعد ہے؟ 90 سال. یہ 90 سال تک لوگ کس امام کو مانتے تھے؟ وہ جو 90 سال تک کا پیریڈ ہے اس میں تابعی بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے کبار صحابہ بھی ہیں, وہ کس کو مانتے تھے؟ لہٰذا یہ دماغ میں اگر ہے کہ ایک آدمی چاروں امام میں سے کسی کو نہیں مانتا تو مسلمان ہے کہ نہیں, ہے بڑا خطرناک سوال ہے. اچھا, نمبر 3, یہ جو چاروں امام کو ماننے والے یہ بھی کسی امام کو مانتے نہیں, یہ بھی غلط فہمی ہے ہماری. آپ نے میری بات سنی, ایک مسئلہ غور سے سنیے گا. میں نے ایک مسئلہ بیان کیا, آپ نے جا کر کے شہر میں یا اپنے گھر میں اپنی بیوی اپنی والدہ سے کہا دیکھو آج مولانا سراج صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا. یہ آپ کے کہنے کا انداز ہے, آپ مولانا سراج کو نہیں فالو کر رہے ہیں.
مولانا سراج نے جو شریعت کی بات کہی ہے، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ لینے کے بجائے آپ نے مولانا سراج کا نام لے لیا، اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ مولانا سراج تمہارے امام ہو گئے۔ ہمارے کوئی بھی چاروں کے امام ہے نہیں، امام سب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ صرف ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے کہ یہ چاروں اسکول آف تھاٹس ہیں، حدیث سے مسئلے کو سمجھ کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم اس میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں۔ تو دونوں باتیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے پڑا، حالانکہ سب کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے کئی مرتبہ آپ کو مثال دیا ہوں، ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پیراسیٹامال کھایا، بخار ختم ہو گیا۔ اب آپ اس کو کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، صاحب یہ تو مشرک ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ پیراسیٹامال کے اندر شفا ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ یہ بھائی ایک عرف عام میں، عوام میں کہنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ اس کو کفر کا فتویٰ لگانا ہی ہے تو آپ اس سے یہ سوال کریں کہ پیراسیٹامال میں شفا ہے یا اللہ شفا دیتا ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہے گا نہیں صاحب پیراسیٹامال میں، اب یہ مشرک ہوا۔ ایسے ہی کوئی حنفی شافعی اگر اس سے یہ کیسے بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہو یا امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو، وہ اس وقت کہتا نہیں میں تو میں ابو حنیفہ کو فالو کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ اب یہ حقیقت مشرک ہوا۔ بات سمجھے نا؟ یہ ایک کہنے کا محض انداز ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ جنت میں جوان ہوں گے اور پھر آپ نے دوسرے دن بتایا کہ جنت میں بچے ضد کریں گے، تو جوان بھی ہوں گے جنت میں اور بچے بھی ہوں گے، یہ کیا مطلب؟ دیکھیں میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ لوگ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بچے کا کوئی ہم نے ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو بوڑھا کوئی آدمی جنت میں نہیں جانے کی تشریح بھی کی کہ بوڑھا جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ رہی ہے جنت میں بچے ہوں گے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، لہذا ہم نے بچوں کی نفی نہیں کی ہے۔ یہ پچھلے دن بات ہوئی تھی، سوال آیا اگر بیوی، یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سوال کیے ہیں وہ یہ ریکارڈنگ لے جا کر ان کو سنانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں سوال کی شکل میں بھی آنی چاہیے بات۔ اگر گھر میں بیوی گندی سندی رہتی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ ٹپ ٹاپ پہ رہے، تو اس کا مطالبہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ اس کا حق ہے اور اس کو چاہیے کہ بیوی کو صاف ستھری رہے، اسپیشلی اگر شوہر مزاجن لطیف ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، وہ محترمہ اس کو کیئر نہیں کر رہی تو گنہگار ہو رہی ہے۔ جتنی ان کے وسعت ہے صاف ستھرے رہنا چاہیے، اور اگر شوہر کو اس میں ٹینشن ہو رہا ہے تو وہ حال حال میں گنہگار ہے، بھلے کھانا چاہے جتنا اچھا پکا کے کھلا رہی ہوں، بات ہماری کھانا خراب کھلا دے گی، گنہگار نہیں ہوگی۔ اس میں کیا ہو جائے گی؟ گنہگار ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کا رائٹ ہے، کس کا؟ شوہر کا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کی کئی بیویاں ہیں تو سب کا حصہ شوہر کی پراپرٹی میں کتنا ہوگا؟ اور آپ نے ایک بار کہا تھا کہ 1/4 اور 1/8 ہوتا ہے، 1/4 کے لحاظ سے اگر 4 بیویوں کا حصہ دے دیا ہے تو بقیہ کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے بات؟ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا آپ نے ایک دن پراپرٹی تقسیم میں کہا تھا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ 1/4۔ اگر ایک آدمی کی 4 بیویاں ہو گئی تو 1/4 1/4 1/4 1/4 4 مل کر کے پورا 100 ہو گیا، بقیہ لوگ کیا کریں گے؟ محترم میں نے اس وقت یہ بات بھی کہی تھی کہ 1/4 ہی میں سب شامل ہو جائیں گے، چاہے 4 ہوں اور چاہے 3، اس سے کوئی 1/4 دے دیں گے خدا نہ خواستہ تو بقیہ لوگ کیا بیچارے طبلہ بجائیں گے؟ تو یہ کنفیوز ہوئے ہیں غالباً سوال میں، 1/4 میں ہی ساری بیویاں شامل ہو جائیں گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماتم سے مراد اگر محرم کا ماتم ہے یا ماتم سے مراد کسی کے مرنے پر ماتم ہے؟ ماتم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی منع فرمایا۔ ایک آدمی کو فطری غم ہونے کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں، خود بخود فطری غم ہوتا ہے، بات سمجھے؟ ایک آدمی کو جو نیچرل سیڈنس ہے، جو فطری غم ہے، اس کے لیے اجازت دینے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہوتا ہے۔ جو یہ ماتم ہے یا ویلا ہے یا بین کرنا جسے کہتے ہیں، بین سے مراد رو رو کر کے بیان کرنا کسی کے مرنے پر۔ ماتم میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی سینہ کوٹتا ہے، گال پیٹتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے،
یہ سارا کا سارا شرعی لحاظ سے حرام ہے. اس کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. ایک صاحب نے سوال کیا اگر بیٹے کا انتقال ہوا اور کچھ دن کے بعد باپ کا انتقال ہوا, اگر بیٹے کے بچے ہیں تو دادا کی پراپرٹی میں اس کا کیا حصہ ہوگا؟ پوتا پراپرٹی میں دادا کی کچھ بھی حصہ نہیں پاتا. یہ بہت ٹپیکل مسئلہ ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ احمد کا انتقال ہوا, احمد کے والد کا 4 سال کے بعد انتقال ہوا. اب جب دادا کا انتقال ہوا تو احمد کا بچہ ہے, اب احمد کا بچہ احمد کی جگہ پر نہیں جا کر کے پراپرٹی لے سکتا. اگر اس کی دوسری اولاد موجود ہیں ان کو حصہ ملے گا, یہ محروم ہو جائے گا. اس میں دادا یہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں 1/3 کی تک کی وصیت کر کے چلا جائے کہ اس بیٹے کو شرعی لحاظ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا, لہذا وہ اپنی زندگی میں لکھ کر کے یا 2 لوگوں کے سامنے بول دے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اس پوتے کو آپ 2 پلاٹ جو کچھ بھی ہے اس میں سے حصہ دے دے. جو وہ کہہ دے گا وہ اس کا حصہ ہو جائے گا. شرعی لحاظ سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے بیٹا قریب ہے یا پوتا قریب ہے, مرنے والے کا بیٹا قریب ہے. الاقرب فالاقرب کا اصول ہے پراپرٹی میں, جو قریب تر ہوگا, جیسے سگے بھائی سوتیلے بھائی, سگا بھائی موجود ہے سوتیلا بھائی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا, سگی بہن موجود ہے سوتیلی بہن کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. ایک صاحب نے سوال کیا کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ دوسرا سوال کیا اگر نام لے لیا تو کیا عقد ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بات سمجھ لیں, بیوی اور شوہر یہ ایک دوسرے کا نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہ ان کا نام لے سکتی ہیں, یہ ان کا نام لے سکتی ہیں. اگر ایک عورت ادب کی وجہ سے اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ہے تو شرعی لحاظ سے اس کی گنجائش ہے. ہم یہ بھی نہیں جملہ کہہ پائیں گے کہ افضل کر رہی ہے. غور سے سنیے گا بات, کیونکہ ہمارے پاس حدیث میں ریکارڈ ہے صحابہ کی بیویاں صحابہ کا بھی نام لی ہیں, اور بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے. لہذا افضل تو ہم نہیں کہہ سکتے, علاقے کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ادب ہے, کر سکتی ہے. یہ اثر آیا کہاں سے ہے؟ یہ غیر مسلموں کے یہاں سے آیا ہے. ان کے یہاں نام لیتے ہی نہیں ہیں. اب تو خیر جو ایڈوانس ہو گئے لے رہے ہیں. جو ان کی پرانی تہذیب ہے, جو پرانا کلچر ہے, اس میں بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی. لہذا وہاں سے ہم بھی متاثر ہوئے, ہم بھی کر رہے ہیں. لہذا اگر کوئی لے رہا ہے, کوئی بیوی اپنے شوہر کا نام لے رہی, تو اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. اور اگر یہ عقیدہ سے نہیں لے رہی ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اب تو لینا ہی چاہیے. اگر دوسرا جو سوال کیا ہے کہ اگر نام لے لیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا, تو ایسی شکل میں نام لینا ہی چاہیے, عقیدے کو ختم کرنا چاہیے. یہ عقیدہ اڈاپٹڈ ہے دوسری تہذیب سے. سوال کیا گیا ہے کہ کیا مسجد میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے؟ جتنی مسجد ہندوستان میں بنتی سب غیر مسلم ہی بناتے ہیں. جتنی مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں اس میں ایک بہت بڑی آبادی کام کون کرتی ہے؟ غیر مسلم کی کرتی ہے. غیر مسلم میں مسجد میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے وہ ناپاک ہے. پاکی کی شرط اس کے لیے ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے, لہذا اس کے لیے کوئی پاکی کی شرط نہیں ہے, وہ داخل ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے غیر مسلم آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, بڑی تعداد مسجد نبوی کے صحن میں یا مسجد نبوی میں داخل ہوئی, اور داخل ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ان کو اسلام قبول کرایا. اس کے پہلے آپ کو واقعہ بتایا ہوں کہ سردار پکڑا گیا اور اس کو مسجد کے ستون پہ باندھا رکھا, اور 3 دن تک باندھا رہا, وہ مسجد کے اندر ہی رہا. لہذا مسجد میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں ممبئی میں رہتے ہیں, انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کی بہن سے شادی کر رکھی. کیا یہ حرام ہے؟ یہ حرام نہیں ہے. یعنی وہ باپ بھی ہوگا اور ساڑو بھی ہوگا, یہ کہنا چاہتے ہیں. ایک آدمی نے اپنی ماں کی سوتیلی بہن سے شادی کر رکھی ہے, تو اس کا مطلب باپ بھی ہوا اور کیا ہوا؟ ساڑو بھی ہوا. یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے, کیونکہ جو وہ سوتیلی ماں ہے وہ صرف احتراماً ماں ہے, ورنہ وہ ماں ہوتی ہی نہیں ہے.
सौतेले भाई का तो शरीयत के प्रॉपर्टी में हिस्सा रखा है, सौतेली बहन का भी हिस्सा रखा है अगर सगे मौजूद नहीं है। अगर सगी माँ नहीं भी मौजूद है तो भी सौतेली माँ को कोई हिस्सा शरीयत में नहीं रखा है। वो सिर्फ इस लिहाज से एहतराम करता है कि ये हमारे बाप की बीवी है। बच्चा उसकी बहन से शादी कर रहा, अगर ये साहब कंफ्यूज हैं कि वो हरामकारी कर रहा है, नॉलेज की कमी है, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। सवाल किया गया क्या नंगे से नमाज हो जाती है? नमाज हो जाती है, अदब के खिलाफ है। नमाज हो जाती है, अदब के खिलाफ है। बात हमारे यहाँ फतवा ये है कि नमाज मकरूह होती है। कुरान मजीद कहता है खुदू दीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, कि जब नमाज पढ़ने आए तो आप अच्छे लिबास में हो। लिहाजा नमाज टोपी ही नहीं बल्कि सारे लिबास सही होना चाहिए। अब ये जो टोपी का मामला, इसमें थोड़ी सी बात और सुन लें। बाज मसाजिद में सड़ी किस्म की टोपी रखी हुई है, इतनी बदबू मारती है जिसका जवाब नहीं। ये बंदा उठा करके उसको, वो समझता है टोपी फर्ज है, लिहाजा वो टोपी से नमाज पढ़ता। अब नमाज मकरूह हुई उसको इस टोपी लगाने की वजह से। समझ रही बात? शहरों में तो टोपियां बाज ठीक मसाजिद में है, लेकिन बाज गाँव में 50 साल 10-10 साल तक सड़ी हुई है। हम लोगों जब गांव में कभी सफर करते तो देखते उसमें जो है ना बाकायदा काई लगी हुई है, लेकिन वो, और अगर तुम नहीं पढ़े तो दूसरा ला के तुम्हारे सर पे ठोक देगा, तुम पढ़ते रहो नमाज। अब नमाज मकरूह हुई हकीकत में। इसी तरीके से बाल लोग रुमाल है, नाक भी पोंछते हैं, सब कुछ पोंछते हैं, फिर उठाकर ताज की तरह लगा लेते हैं। अगर रुमाल फ्रेश है तब तो ठीक है, वरना जो आपने नाक पोछी, गंदा रुमाल है, ताज जो पहना रहे हो ना, अब नमाज हकीकत में मकरूह हुई। बात समझ में आ गई? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि टोपी के बगैर नमाज पढ़ी जाए, टोपी से नमाज पढ़ना अफजल है, लेकिन ये जो दोनों हरकतें की जा रही है, टोपी का बदल, ये टोपी का बदल नहीं है बल्कि टोपी का बेसल बदल है, बुरा बदला है। एक सवाल किया गया ज़कात किसको किसको नहीं दे सकते हैं। देखिए, ज़कात के सिलसिले में सबसे पहले वालिदैन को नहीं दे सकते, वालिदैन के ऊपर और नीचे किसी को नहीं दे सकते। सैयद को ज़कात नहीं दे सकते हैं, काफिर को ज़कात नहीं दे सकते हैं, मियाँ बीवी आपस में ज़कात नहीं दे सकते हैं, बच्चा किसी को ज़कात दी जा सकती है। बात समझ में आ गई? इसलिए इनको खींचना है सारे सवाल। एक साहब ने सवाल किया सौतेली माँ का विरासत में कितना हिस्सा है? अभी बताया सौतेली माँ का विरासत में कोई हिस्सा ही नहीं है। बाद रसायल में कल के बारे में या इंसानों के मुस्तकबिल के बारे में बातें लिखी रहती हैं, उनका जानना और यकीन करना कैसा है। ये शमा एक पर्चा निकलता नहीं, शमा बहुत पुराना पर्चा है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। उसमें एक शमा शबिस्ता करके एक कॉलम होता है। ये वहाँ से ये बातें होती हैं कि वहाँ पे लिखा रहता है कि तुम्हारा फलां स्टार है तो ये है, तो अगला मुस्तकबिल ऐसा होगा। अगर एक आदमी उस कॉलम को पढ़ता है यकीन के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 40 दिन तक इसकी बंदे की नमाज कबूल नहीं होती है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपका अकीदा है कि गैब सिर्फ रब्बुल जलाल जानता है, उस लिहाज से ये शिर्क है। नंबर 2। नंबर 3, वो जो बंदा लिख रहा है उस पर वही उतना ही गुनाह है जितना तुमको गुनाह है। ठीक है? वो किसी के बारे में कल तो दरकिनार है, अगला लम्हा भी अगर कोई कहता है मैं बताऊंगा, ये खुदाई का दावा कर रहा है। ये सिफत सिर्फ अल्लाह की है, बच्चा किसी की सिफत नहीं है। वो चाहे मौलवी साहब से आप जाकर के पूछेंगे मौलवी साहब मेरे घर में चोरी हुई है, कौन चोरी किया है, जो मौलवी साहब बता रहे हैं ना वो खुद ही चोर है, ये भी किसी को नहीं मालूम है। और अगर वो कभी सही बता देते हैं कि फला आदमी ने चोरी की है, हमने एक मरतबा एक मौलवी साहब को ट्राई मारा, 4 लड़के हम लोग, एक घड़ी एक आदमी ने चोरी करा दी आपस में। वो चारों जाकर पूछे मौलवी साहब घड़ी गायब हो गई है। कह रहे काम करने वाली चोरी, क्योंकि वही पकड़ी जानी बेचारी। सबसे पहले किसको पकड़ा जाना, उसी को पकड़ा जाना है। उन्होंने कहा वो काम तुम्हारे घर में कर, पहले वो सवाल करेंगे तुम्हारे घर में कोई काम करने वाली आती है? हाँ। हमने कहा सुन लिया भाई, ये काम करने वाले चारों हैं जिन्होंने चोरी की। लिहाजा इस किस्म की बातें, यह बात समझ कर करें कि मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं जानता है। एक साहब ने सवाल किया कि मस्जिद की तामीर में ज़कात की रकम दी जा सकती है?
پھر آگے لکھا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور زکات بھی اللہ کا حق ہے. دلیل دے رکھی ہے, لاجک بات ہے کہ زکات بھی کس کا حق ہے, اللہ کے لیے آپ دیتے ہیں. مسجد بھی کس کے لیے بناتے ہیں, اللہ کے لیے بناتے ہیں. تو لہذا جب اللہ کے لیے مسجد بن رہی ہے تو اللہ والا پیسہ اگر ادھر ڈال دیں تو کیا نقصان ہے. دیکھیں اس کا جواب سن لیں. پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ بندوں کا حق مارا جائے. اللہ نے وہ اپنے نام لے رکھا ہے, لیکن کس کے لیے لیا ہے؟ وہ جیسے آپ محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے, سارے پاپڑ ہم کس کے لیے بیل رہے ہیں؟ بیوی اور بچوں کے لیے. تو اللہ نے اپنے نام سے لے لیا زکات, اس کو اپنا حق مانا, لیکن دیتا کس کو ہے؟ ایک بھی پیسہ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں جاتا, آپ کو آتا ہے. اگر وہ مسجد میں کر دیا جائے, نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے فقراء لوگ پریشان ہو جائیں گے. ہر آدمی چاہے گا کہ میں مسجد میں دے دوں زکات, سارے ڈپارٹمنٹ بند ہو جائیں گے. لہذا پروردگار عالم نے اس کو کیا کر دیا, ایک دم الگ کر دیا. اس لیے جو ہے جو کنفیوژن ہے اس کو صحیح. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا گھٹنا کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں وضو کوئی اتنا جو ہے نا وہ چھوئی موئی کا پیڑ نہیں ہے. چھوئی موئی سنا ہے کبھی؟ ایک درخت ہوتا ہے, انگلش میں کہتے ہیں ٹچمی ناٹ, دیکھا ہے؟ اسی کو اردو میں کہتے ہیں چھوئی موئی کا پیڑ. یہ وضو ایسا چھوئی موئی کا پیڑ نہیں ہے, سمجھے؟ اب ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ گھٹنا کھلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, تو میں وضو کر کے گھٹنا کھول کے جاتے تمہیں دوڑا کرو ایسے, تم کو ستانے کے لیے اتنا کافی, اپنا گھٹنا کھول دے, تم بھاگتے رہو. گھٹنا کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اس کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے غسل کیا, اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر نماز ہم کو پڑھنا پھر جا کر کے وضو کرنا. بھائی جو غسل وضو کا ابا ہے, جب ایک آدمی غسل وضو کا ابا کو کر لیا, اب وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھے میری؟ 4 چیزیں غسل میں فرض ہیں, وہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. ہاتھ کا دھلنا, چہرے کا دھلنا, پیر کا دھلنا, سر کا مسح ہونا, 4 چیز ہو چکی ہیں. اب اس وضو غسل کرنے کے بعد پھر وضو کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی ناپاکی کا غسل کر رہا ہے تو وضو کر کے غسل کو اسٹارٹ لینا جو ہے یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لکھا ہے کہ شادی بیاہ یا تہوار کے موقع پر ہمارے یہاں ہم لوگ عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اگر اس سے مراد عورتیں محرم ہیں تو جائز ہے. امی سے ہاتھ نہیں ملاتے, چچا زاد بہن سے ہاتھ ملا رہے ہیں. خالہ سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں, چچی سے ہاتھ ملا رہے ہیں. جتنے محرم ہیں اس کے علاوہ کسی سے بھی ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے, چاہے وہ تہوار ہو اور چاہے وہ کالج کا فنکشن ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملایا. اللہ کے رسول کے پاس عورتیں آتی تھیں بیعت لینے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کیا. یہ جو پیر صاحب عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتے ہیں, اچھا دباتے ہیں ہاتھ, بیعت بعد میں کرتے, دباتے پہلے ہیں. دیکھیں سب سے بڑے پیر, سب سے بڑے بزرگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اسوے سے بہتر, ان کے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں, چاہے وہ ہواؤں پہ اڑے اور چاہے سمندر پہ تیرے, کوئی نہیں. سب سے بڑے بزرگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کا طریقہ ہی طریقہ ہے, بقیہ سب جعلی اور ڈپلیکیٹ. ہاں بزرگ اللہ کے رسول کے طریقے سے بیعت لے رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو عورتوں سے پیر دبانا پیر صاحب کا, یا عورتوں کے ذریعے جو ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے بیعت لینا, یہ سب اندر کا چور ہے جو ڈفرنٹ انداز میں نظر آتا ہے. پھر ایک سوال کیا ہے, کیا عورتوں سے ہاتھ ملانا جائز ہے؟ یہ شاید پہلا والا محرم سے تھا, دوسرا والا غیر محرم سے. محرم سے جائز ہے, غیر محرم سے جائز نہیں ہے. شادی وادی میں نے بھی دیکھا, دھڑا دھڑ ہاتھ ملا رہے ہیں, دھڑا دھڑ ہاتھ ملا رہے ہیں, اور کلب دار ٹوپی پڑھ کے جمعہ پڑھ کر آئے. ارے بھائی نماز پڑھے اس کا مطلب کہ دینی آدمی ہو, پھر بھی ملا رہے ہو غیر محرم کے ہاتھ. علاقائی کلچر اس وقت تک ایکسپٹیبل ہوتا ہے جب تک ہماری شریعت سے نہیں ٹکرائے. اس جملے کو پھر سے سن لیں, علاقائی تہذیب, علاقائی کلچر اس وقت تک قابل قبول ہے
جب تک ہماری شریعت سے نہیں ٹکرائے. ہماری شریعت سب پر مقدم. دنیا کا کوئی کلچر اسلامی کلچر کے اوپر نہیں, اور آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ میں اسلامی کلچر والا ہوں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے, اگر نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی ہے. نماز ہے کہ سزا دینا ہے بھائی. ایک یہ مسئلہ مشہور ہے بریلویوں میں کہ اگر وہ نماز میں کھڑا ہے, داہنا پیر کا انگوٹھا ہٹ گیا تو تمہاری نماز گئی, نماز نہیں ہوتی. وہ جو مسئلہ اصل ان کے یہاں بھی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں بھی مسئلہ ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے پیر زمین پر ٹچ رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو ایسی شکل, دیکھیں رکوع اور سجدے میں تو پیر اٹھنے کے چانس نہیں ہے, گھوڑا تو ہو نہیں, پیر کے اٹھنے کے چانس سجدے میں ہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے بدن کے 7 حصے زمین پر ٹچ ہونا چاہیے. یہ دونوں گھٹنے اور دونوں پیر, تو 6 ہو گئے, بقیہ چہرہ 7. یہ 7 اگر ٹچ نہیں ہے تو نماز تو ہو جائے گی. پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ پیر اٹھاتے ہی نماز ختم ہو گئی یا پھر سے نیت باندھو, لیکن نماز ناقص ہوگی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور عورت سے مراد ان کے یہاں غیر محرم ہے. ہمارے یہاں غیر محرم ہو یا محرم ہو, عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ورنہ پتا چلا تم کو چھو کے تو آتی رہی وضو. ایک سوال کیا ہے, کیا کسی کو ننگا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی کو ننگا دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن اگر آپ کی آنکھ کسی ننگے پر پڑ گئی تو آپ کو فوراً اپنی نگرانی کر لینی چاہیے, کیونکہ وہ سطر دکھلا رہا ہے. سطر کا دیکھنا وہ چاہے عورت ہو اور چاہے مرد ہو, کسی کے بھی سطر کا دیکھنا جائز نہیں ہے. ایک عورت ساری پہن کے جا رہی ہے, سطر کھلا ہوا ہے, آپ نہیں دیکھ سکتے, جان بوجھ کر کے نگاہ پڑ گئی وہ ایک الگ مسئلہ. ارادے کے ساتھ یہ نہیں, چہرہ دیکھنا ہی غلط ہے, یہ بات بھی نوٹ کر لیں. چہرہ دیکھنا ہی گناہ نہیں ہوتا ہے, سطر کا دیکھنا گناہ ہے. لہٰذا اگر ایک عورت ساری پہن کر جا رہی ہے اور اس کا پیٹ کھلا ہوا ہے اور آپ نے ارادتاً کیا, گنہگار ہو جائیں گے. جیسے چہرہ دیکھنے پر گنہگار ہوتے ارادتاً, ویسے ہی پیٹ یا سطر کے کسی بھی حصے کو دیکھنے پر گنہگار ہوتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا بیوی اور شوہر کے کیا حقوق ہیں, تو اس پر میں نے پوری تقریر کی. ان کا سوال غالباً یہ ہے کہ حضور اور صحابہ کی زندگی سے کچھ مثالیں دیں. میں اس سوال سے معذور ہوں کیونکہ بہت لمبا جواب ہے یہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت اتنا بتا دیتے ہیں, کل آپ کو بتا دیا تھا کہ بیوی پر لازم ہے شوہر کی اطاعت, شوہر پر لازم ہے بیوی کا نان نفقہ. یہ 2 بنیادی حقوق ہیں جو دونوں کو ہر حال میں ادا کرنا ہی چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو 5 چیزوں سے پیدا کیا ہے, آگ, پانی, مٹی, ہوا, روح, تو جہنم میں, پھر بڑا لمبا سوال ہے, میں اس کو مختصر لکھا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب جہنم میں ڈالا تو آگ میں مل گئی, دونوں ایک ہی گروپ ہو گئے. مٹی سے جو بنا ہے تو مٹی جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئی, اس کا معاملہ ختم ہو گیا, راکھ بن گئی, راکھ ہو گئی. پانی جو ہے وہ پانی ادھر ہی ہو جائے گا, وہ کدھر جائے گا اللہ معلوم, پانی کدھر جائے گا. اچھا, اب اس کے بعد ہوا ہے, ہوا جو ہے وہ آگ میں تحلیل ہو جائے گی. بچی روح پاک ہے, تو پھر اللہ عذاب کس کو دیتا؟ بات سمجھے, سوال ہی غلط ہے. کیا ہے یہ جو فارمولا ہے کہ ہم 5 چیزوں سے بنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اس نے کہیں ذکر نہیں کہیں مدد, ہم نے تم کو کیا کیا؟ آگ سے پیدا کیا, اس کا ذکر کہیں نہیں. یہ اس قسم کے کمپوز ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں. اور اگر آگ سے پیدا ہوئے تو اس دنیا میں جب آگ لگتی تو کئی کو تکلیف ہوتی. ارے آگ سے ایک دونوں گروپ مل جانے کا کوئی بات ہی نہیں, آگ سے کھیلنا چاہیے بندے کو, اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے. اور اگر مٹی سے بنے ہیں تو ایک آدمی مٹی سے مارتا ہے تو ہم کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے, ڈھیلا جتنا ہی مارو, ہمیں بھی مٹی تم بھی مٹی, دونوں ایک گروپ ہے, چوٹ پھر بھی لگتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جن کو شیطان تو آگ سے بنا ہے, اسے اگر آگ میں ڈالے تو کیا ہوتا؟
आग से आग को क्या तकलीफ होगी? जैसे मट्टी को मट्टी से तकलीफ होती है, ऐसे आग को आग से तकलीफ होती है। और डायरेक्ट आग होना अलग है और आग का कंपोज होना अलग है, दोनों में फर्क होता है। समझे मेरी बात की नहीं? जिन्नात आग है, अगर जिन्नात किसी के सामने नजर भी आ जाए, आप छू लोगे तो ये नहीं कि आप जल गए। उस आग से मुराद उसकी फितरत, उसका नेचर आग है। आग से मुराद वो आग नहीं जो लपट की तरह निकल रही है, और मट्टी से मुराद आपकी मट्टी नहीं है कि जो मट्टी जमीन में पड़ी वो मट्टी ही मट्टी, उससे कंपोज लिया गया है। क्या अकेले नमाज पढ़ने के लिए इकामत जरूरी है? अकेले नमाज पढ़ने के लिए इकामत मुस्तहब जरूरी नहीं है। एक साहब ने सवाल किया है कि जब इकामत होती है तो कब खड़ा होना चाहिए? बाद लोग हय्या अला सलाह पर खड़े होते हैं। ये मसला समझ लें, थोड़ा सा टिपिकल है। ये जो देवबंदी हजरात समझते हैं कि हय्या अला सलाह पे खड़ा होना गलत है, ये देवबंदियों का समझना सरासर गलत है। नहीं समझे मेरी बात? ये जो हम देवबंदी हजरात ये समझते हैं कि हय्या अला सलाह पे जो खड़ा हो रहा है वो गलत है, ये हमारा समझना गलत है, वो गलत नहीं है। ठीक है, हमारे पास दलाइल हैं कि हय्या अला सलाह पर भी सहाबा खड़े होते थे। लिहाजा अगर कोई खड़ा हो रहा है तो आपको उसको बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे मुबारक से निकलते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जैसे जिस वक्त देखता था उस वक्त खड़ा हो जाता था। बिलाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई थी कि बिलाल, जब तक तुम मुझे निकलते ना देख लो तब तक तुम तकबीर नहीं कहो। जब हुजूर अपने हुजरे से कदम निकालते थे तो बिलाल तकबीर शुरू करते थे। अब जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफों तक पहुंचते थे तब तक बिलाल जो है वो कभी हय्या अला सलाह तक पहुंचे होते थे, कभी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर होते थे। जिस सब के करीब हुजूर पहुंचते थे सब खड़ी हो जाती थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि वो पहले खड़ा कर देते थे, सब सीधी करते थे, फिर तकबीर कहलाते थे। बहरहाल अगर कोई हय्या अला सलाह पे खड़ा हो रहा है तो हमको उसको बिना बुरी निगाह से देखना चाहिए, बल्कि उसकी दलील मौजूद है। और अगर कभी आप बरेलवी किसी मस्जिद में पहुंच गए तो सीना तान कर खड़े होकर के ये नहीं बताओ कि मैं सही हूं तुम गलत हो। आप भी बैठे रहें और उनका इस बात का एहतराम करें। ठीक है, हालांकि कोई देवबंदी ऐसा बोलता नहीं, बोलता मैं सही हूं, लेकिन जो बात है वो बता दे रहा हूं। एक साहब ने सवाल किया है कि दूसरी शादी बगैर पहली के इजाजत के हो सकती है या नहीं? देखो, अगर पहले से इजाजत मांगने जाओगे कभी जिंदगी में तुम ना इजाजत नहीं देती। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल ने पहली बीवी से शर्त ही नहीं रखी है, और अगर पहली बीवी इजाजत दे रही है तो इसका मतलब थोड़ा से नॉर्मल नहीं है, उसको हर हाल में उससे टेंशन होना चाहिए। वो एक अलग बात है, बच्चे नहीं हैं, हालात खराब हैं, किसी वजह से दे दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन जनरली औरत कभी इजाजत नहीं देती है। लिहाजा जब उसकी फितरत है और इस्लाम दीन फितरत है तो ये कैसे वो कह सकता है कि जब तक पहली नहीं करे तब तक शादी नहीं कर सकते। इत्तेफाक से पाकिस्तान में जो फॉर्म भरा जाता है निकाह के वक्त, उसमें ये जुमला लिखा रहता है कि मैं दूसरी शादी पहली के बगैर नहीं करूंगा, हालांकि गलत है। बाद में एहतजाज हुआ है, वो फार्म पे वो कॉलम काटा गया है, तो औरतों ने जबरदस्ती वहां घुस करके वो लिखवा दिया था जो निकाह नामा पे तुम्हारे यहाँ दफ्तर चलता, उनके यहाँ भी दफ्तर चलता है। तो ये जो तस्वुर है कि पहली बीवी के बगैर शादी नहीं हो सकती, तो इंशाल्लाह कभी शादी तुम्हारी होगी नहीं, ना उन्होंने इजाजत देते न तुम्हारी शादी होगी। सवाल किया कि चची महरम है या नहीं? चची महरम नहीं है, चची महरम नहीं है। अगर चचा का इंतकाल हो गया, इद्दत गुजर गई, तो भतीजा चची से शादी कर सकता है। चची भी इसमें शामिल है, ताया की बीवी भी शामिल है, दोनों महरम नहीं होती है। एक सवाल किया कि जिसको ज़कात दी उसको इत्तला करना जरूरी है? कोई जरूरत नहीं है। अगर जाती तौर पर किसी आदमी ने किसी को ज़कात दी है तो इसका इत्तला करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप उसको इत्तला कर देंगे तो इसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी।
لہذا آپ اپنی سمجھ کے زکات دے دیں. اگر آرگنائزیشن کو زکات دے رہے ہیں تو لازم آپ اس کو اطلاع کریں تاکہ وہ اس لحاظ سے اس کا مصرف استعمال کریں. لیکن اگر انفرادی انڈیویجول زکات ادا کی جا رہی ہے تو ایسی شکل میں اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ نابالغ کو زکات دینے سے زکات ادا ہو جاتی ہے. نہیں, نابالغ کو بھی زکات دینے سے زکات ادا ہو جاتی ہے. ایک سوال کیا ہے کہ زکات کے مال سے کسی مستحق زکات کو کوئی سامان خرید کر دے دیا جاتا ہے. جیسے کسی کی شادی ہے, آپ کے پاس زکات کی مدد, آپ نے اس کو اٹھا کر کے سلائی مشین خرید کر کے دے دی یا کوئی بھی آئٹم دے دیا جا سکتا ہے, زکات ادا ہو جائے گی. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کھانا کھلایا جائے زکات کی رقم سے تو کیا حکم ہے؟ کھانا دو طریقے سے کھلایا جاتا ہے, غور سے سن لیجیے گا اس مسئلے کو. کھانا آپ پکا کر کے بلائے کہ آؤ بھائی دعوت ہے, آپ نے غریبوں کو غریب سمجھ کر بلایا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ زکات کا قیمت ہے. آپ نے اس کھانے کا مالک غریبوں کو نہیں بنایا, زکات ادا نہیں ہوگی. اگر آپ کھانا بنا کر تقسیم کرنا چاہتے ہیں, پوری دیگ بنا کر کے ان کے حوالے کر دو بھائی جیسے چاہو ویسے کھاؤ, تب تو زکات ادا ہو جائے گی. کھلا تم رہے ہو سکتا ہے اس کے دل میں اور کھانے کو تم سے مانگا ہی نہیں مارے شرم کے, وہ اور بوٹی لینا چاہتا تھا لے ہی نہیں سکا. لہذا مالک بنانا زکات میں شرط ہوتا ہے. اگر دعوت دے رہے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کرے بلکہ ہنڈی اس کے حوالے کر دیں, اس ہانڈی سے جو اس کا دل چاہے نکال کر کھائے یا پکا کر کے اس کے گھر بھیجا دے, اس کے محلے بھیجا دے, جیسا بھی ہو جائے گا زکات ادا ہو جائے گی. لکھا ہے سوال کہ اگر ایک شخص بیوی کو طلاقن کہہ کے پکارتا ہے, یعنی نام اس کا پکارا جان بوجھ کر کے, اے طلاقن, اگر طلاقن کہا تو طلاق جو لفظ ہے وہ صریح لفظ ہے, طلاق واقع ہو جائے گی. دیکھیں, طلاق اور نکاح میں مذاق نہیں کرنے کا, سمجھے. اللہ کے رسول فرمایا کہ ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزوں میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے, مذاق بھی سنجیدگی ہے. اب آپ جیسے مثال کے طور پر کوئی میاں بھی بیٹھے چائے پی رہے ہیں بہت آرام سے, کیا بہترین تم نے چائے بنائی ہے, اچھا آپ کو طلاق دیتا ہوں, طلاق ہو جائے گی. بعض لوگ سوال کرتے ہیں مولانا میں غصے میں تھا طلاق دے دیا. اچھا کون خوشی میں طلاق دیتا ہے کہ آج بہت خوش ہیں لہذا طلاق دے رہے ہیں؟ کوئی نہیں سب, ہر آدمی طلاق غصے میں ہی دیتا ہے. لہذا طلاق کے سلسلے میں بہت سنجیدہ رہے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو, یہ ایک ہی صاحب کا سوال ہے, ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دی. جب مولوی صاحب کے پاس مسئلے کے لیے گیا تو کہا کہ میں نے 3 طلاق دی. بعد میں لوگوں سے کہا کہ میں مولوی صاحب سے جھوٹ بول رہا تھا. کتنی طلاق ہوئی؟ 3 طلاق واقع ہو گئی. وہ 2 تو پہلے بولا تھا اور تیسرے کا اقرار مولوی صاحب کے سامنے کر لیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں مولوی صاحب سے جھوٹ بولا. وہ جھوٹ بولے ٹھیک ہے مولوی صاحب سے, لیکن طلاق واقع ہو گئی. 2 پہلے واقع ہوئی, 1 مولوی صاحب کی وجہ سے واقع, 3 طلاق واقع ہو گئی. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ فجر کی سنت چھوٹ جائے تو کیا کب پڑھی جائے؟ فجر کے بعد یا طلوع آفتاب سے پہلے. امام اعظم اور امام شافعی علیہ رحمہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام اعظم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر سنت چھوٹ گئی تو سورج نکلنے سے پہلے سنت نہیں پڑھی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں. امام شافعی علیہ رحمہ کا کہنا ہے کہ فجر کی سنت پڑھی جا سکتی ہے, بقیہ کوئی دوسری نفل نہیں پڑھی جا سکتی ہے. بہرحال ان دونوں کا امام کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. امام شافعی نے جو کہا ہے جائز ہے, ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے فجر کی سنت کے بعد نماز پڑھی, لہذا وہ ان کی دلیل ہے, یہ ہماری دلیل ہے. واللہ اعلم بالصواب. ایک سوال کیا گیا کہ نکاح کے وقت دولہا صحرا پہنتا ہے, سر سے پیر تک ڈھانپ لیتا ہے, ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, یہ آپ کو معلوم ہے صحرا کہاں سے شروع ہوا ہے؟ 39 منٹ ہو گئے ہیں, یہ 2 منٹ کھائے گا جواب. ایک آدمی نے شادی طے کی اپنی بیٹی کی, جس لڑکے سے شادی طے کی وہ لڑکا ٹھیک ٹھاک تھا. جب وہ بارات لے کر کے گیا تو اس کے گھر میں ایک لڑکا اب نارمل تھا, اس کو لے کر کے چلا گیا. وہ جو اب نارمل لڑکا تھا وہ چہرے سے نظر آتا تھا, سینکڑوں سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں, وہ چہرے سے نظر آتا تھا یہ اب نارمل ہے. ایک منگولیا بیماری ہوتی, سنا ہے, ایک ہی شکل کے لوگ ہوتے ہیں. وہ منگولیا بیماری کی کوئی بھی آدمی دیکھتا تو پکڑ لیتا کہ یہ اس بیماری کا ہے.
उसने बाप ने क्या आइडिया लगाया कि मैं अपने बेटे को सजाऊंगा, पटाऊंगा, ऐसे पूरा सजा करके ले जा करके निकाह कर दिया। वहां से ये सेहरा शुरू हुआ है। तो चेहरा ढांकना इस तरीके से कतन जायज नहीं है। मौलाना सानी रहमान ने लिखा है कि एकदम गलत है। और अगर कहीं ऐसा तुमको निकाह पढ़ाने का मौका मिल जाए, कम मिलेगा, मौलाना सिराज को ज्यादा मिलता है, अगर मिल गया तो ऐसी शक्ल में सेहरा उतरवा दो, पहले निकाह पढ़ा दो। वो अपना सेहरा पहनता है, पहना रहे, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन निकाह के वक्त कतई ऐसी हालत में निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं वो तो मजीद गुनहगार हैं। एक सवाल किया क्या बैंक को किराए पर मकान दे सकते हैं? बैंक को किराए पर मकान नहीं दे सकते हैं, वो सूद से आपको किराया अदा करेगा, ज्यादा जानबूझ कर सूद खाना जायज नहीं है। एक साहब ने सवाल किया ब्लड दे सकते हैं कि नहीं? ब्लड दिया जा सकता है मजबूरी की हालत में, लेकिन बेचा नहीं जा सकता। अगर कोई आदमी बेच रहा है तो हराम है, क्योंकि ब्लड का खाना और बेचना दोनों हराम है। एक साहब ने सवाल किया अगर कपड़ा नमाज में उल्टा रहा तो नमाज नहीं होती। ये भी बरेलवियों का मसलक है, इसकी भी समझ लें। ऐसा नहीं है कि वो एकदम जो है वो बरेलवी का मतलब सब टोटल रॉन्ग ही है। हम यही समझते हैं देवबंदी हजरात की बरेलवी का मतलब टोटल रॉन्ग है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन यह मसला कहना ये चाहते हैं कि बाद लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत लापरवाही होती है। अब नमाज आए हैं ऐसे ताकीन चढ़ी हुई जैसे अल्लाह ताला से कुश्ती करने जा रहे हैं। ये अदब के खिलाफ है। इस बुनियाद पर वो इतने मुतशद्दिद हुए कि वो कहते हैं कि अगर कपड़ा उल्टा रहेगा तो नमाज नहीं होगी। उनके यहाँ भी जो बुनियादी मसला है वो ये नहीं है, लेकिन अब उन्होंने तशद्दुद अख्तियार किया। अच्छा, चूंकि हमने ये कहना शुरू किया कि कपड़ा उल्टा रहा तो भी नमाज हो जाती, तो हमारा तो वो जैसे दो पार्टी होती है कि हम अगर सच भी बोलेंगे तो बोलेंगे वो अपोजिट ग्रुप क्या बोलने का है गलत है। ऐसा ये मामला हो गया है। लिहाजा कपड़ा उल्टे रहने से नमाज तो हो जाती है, लेकिन अदब के खिलाफ है। ये पिछले मरतबा भी जवाब आया था, फिर आया सवाल। सुना है कि फिरौन झूठ नहीं बोलता है। सुना है कि फिरौन झूठ नहीं बोलता। फिरौन ने खुद कहा ना रब्बुकुमुल आला सबसे बड़ा झूठा है। कुरान में फिरौन ने खुद कहा है अना रब्बुकुमुल आला। अल्लाह ने उसकी बात नकल की है कि मैं सबसे बड़ा खुदा, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। दो तीन सवाल और हैं, उनको भी निपटा देते हैं। एक सवाल किया गया है कि दैट का एक प्लॉट है, उसने अपना प्लॉट, गौर से सुनिएगा, ये पिछले मरतबा मसला आया था, वादे नहीं हुआ था, ये फिर से मसला आया है। दैट का एक प्लॉट है, उसने अपना प्लॉट फरोख्त करने के लिए अहमद एजेंट को 5 लाख रुपए कीमत बताई। तो अहमद ने अब्दुल्ला को ये प्लॉट दैट के बगैर बताए 7 लाख रुपए में 1 महीने की मुद्दत लेकर फरोख्त कर दिया। और खुद अहमद जो एजेंट है दैट के पास से 5,000 रुपए चंचकार देकर 1.5 महीने की मुद्दत से प्लाट खरीद लिया। इस तरह अहमद को 2 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। ये मुनाफा जायज नहीं, ये कतई जायज नहीं। ये जो एजेंट है इसको उसने बताया 5 लाख कीमत। अब इसने बीच में इसको अंधेरे में क्या रखा कि सामने वाले से 7 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए इधर पास कर दिया, 2 लाख रुपए क्या कर लिया, बचा लिया। ऐसा वो नहीं कर सकता। वो अंधेरे में रख करके मालिक को अंधेरे में रखकर 2 लाख रुपया खा रहा है, ये 2 लाख रुपया हराम है उसके लिए। उसको चाहिए कि बताना चाहिए कि तुमने 5 लाख कहा था, लेकिन मैंने तुम्हारा प्लाट उससे महंगा बेच दिया, लिहाजा ये 7 लाख रुपए तुम्हारे हुए। उसमें तो खुशी से कुछ भी दे दे, वो एक अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात, वैद के पास पहले अहमद खरीद कर, वैद के पास से पहले अहमद खरीद कर यानी 5,000 रुपए संस्कार देकर 2 महीने की मुद्दत लेकर अब वो दूसरों को ये प्लाट फरोख्त कर सकता है? नहीं कर सकता। ये जो वैद ने 5,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए संस्कार दिए हैं, संस्कार देने से मालिक नहीं होता, वो उसका कब्जा नहीं हुआ। देखें, आप गए दुकान पर खड़े हुए, गौर से सुनिएगा, जितने भी व्यापारी हैं सब लोग गौर से सुने। एक आदमी आया, आपसे बोला ये शर्ट कितने की है? आपने कहा 20 रुपए की। उसने कहा ठीक है देख। वो उसका दूसरी दुकान चला गया। अब आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते, तुमने तो 20 रुपए में ले लिया, नहीं। उसने बात भी तय नहीं की और कब्जा भी नहीं किया। बात समझ में आ रही है? लिहाजा जब तक कब्जा नहीं होता है तब तक चीज उसकी नहीं होती। ये 5,000 रुपए उसने दिए और देने के बाद उस प्लॉट पर इसका कब्जा भी नहीं हुआ, लिहाजा ये दूसरे को बेच भी नहीं सकता और उसका मालिक भी नहीं हो सकता। मालिक होने के जब होगा तभी वो उसका असल ताजिर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। एक साहब ने सवाल किया है कि 786 का क्या मतलब है, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये 786 एक यहूदी आदमी उसने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? एक यहूदी शुरू किया है। ये 786
عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے سے عربی کا جو ورڈ، آج ہمارے پاس جو الفابیٹ ہے نا، الف، با، تا، سا، یہ جو الفابیٹ ہیں یہ اس کے پہلے ایک دوسرے آرڈر میں الفابیٹ تھے. وہ الفابیٹ آپ سنے ہوں گے کبھی ابجد، حوض، خطی، کلمن، وہ جو کبھی کبھی قاعدے میں لکھا رہتا ہے، وہ اصل آرڈر بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا. بعد میں وہ آرڈر چینج ہو کر کے اس آرڈر میں آیا. سر علی لمبی چوڑی تاریخ ہے. تو یہ جو ابجد کے لحاظ سے ہے، اس لحاظ سے ہر لیٹر کا ایک نمبر ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ٹوٹل مارا گیا تو 786 نکلا. ہرے کرشنا ہرے رام کا بھی 786 ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ غیر مسلم کو معلوم نہیں ہے، وہ ایسا مطلب 786 سمبل ہے کس کا؟ ایک مسلمان کا. تو بسم اللہ کی جگہ میں جو 786 لکھتے ہیں قطعاً غلط ہے. تو ہماری بات قطعاً غلط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے. اگر اس بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نہیں میں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ بے ادبی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس مسئلے کو کوئی نہیں جانتا. سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ کے رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو خط لکھا، اس کے باوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. قرآن میں ذکر ہے بلقیس کو خط سلیمان علیہ السلام نے لکھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. ان کو معلوم تھا کہ کافر ہے، بے ادبی ہو سکتی، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود، اللہ کے رسول کی دلیل بھی موجود. لہذا یہ سمجھ کر کے کہ بسم اللہ لکھے گا، اس کی جگہ پر ہم 786 لکھ دیں تاکہ بے ادبی نہیں ہو. 786 جو لکھ رہے ہیں وہ یہ بھی سمجھیں ہرے کرشنا ہرے رام بھی لکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی کوئی شریک ہے. اس کے 2 سوال اور باقی ہیں. مسجد کی تعمیر، سوال یہ کیا گیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں اس میں سب طرح کا پیسہ شامل ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریں. دیکھیے اگر مسجد اس سوال سے مراد یہ ہے کہ بندہ چندہ کر رہا ہے انڈیویجول، یا وہ چندہ گھما رہا ہے جو ڈبے کا چندہ گھما رہا ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کا ہے، وہ بندہ جو ڈبہ لے کر گھوم رہا ہے یا وہ کمیٹی جو ڈبہ گھما رہی ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ کون آدمی کیسا پیسہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ انڈیویجول جا کر کے ملاقات کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ اس بندے کا پیسہ حلال ہے یا حرام. اچھا، اب اسے یہ کیسے معلوم ہے کہ ہم کو جو چندہ دے رہا ہے یہ حرام پہ دے رہا ہے یا حلال دے رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس کی تجارت، اس کی جاب کیسی ہے. اگر بینک کی ہے، اگر اس کی تجارت، اس کی جاب بڈی کی ہے، اس کی تجارت سود کی ہے، تو ایسے شخص سے پیسہ لینے سے احتراز کریں، مسجد میں نہیں لگائیں. اگر مسجد میں ایسا پیسہ لگا دیا گیا تو ایسا پیسہ لگانا نماز جتنے لوگ پڑھتے ہیں سب کی نماز مکروہ ہوگی. اور اگر مسجد کی زمین بغیر کسی اجازت کے شامل کر لی گئی، جتنے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے مکروہ نہیں ہوگے، سب کو نماز دہرانی پڑے گی اس علاقے میں جو علاقہ شامل کیا گیا ہے. لہذا انڈیویجول لیا جا رہا ہے، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس بندے کا پیسہ حلال ہے یا نہیں. اکثر اس کا حلال، مثال کے طور پر ایک آدمی بڈی کا کام بھی کرتا ہے اور اس کے پاس فروٹ کی تجارت بھی ہے، تب کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو جو دے رہا فروٹ کی تجارت سے جا رہا، بقیہ جہنم میں جائے گا. لیکن اگر ٹوٹل ایک آدمی کا سود کا دھندا ہے تو پھر ایسے آدمی سے پیسہ لینے میں کیا کریں؟ پرہیز کریں. لکھا ہوا ہے ڈپازٹ رقم کی زکات نکالنا ضروری ہے. نہیں، ڈپازٹ رقم کی زکات، وہ ڈپازٹ اپنا ہوتا ہے، لہذا زکات نکالنا ضروری ہے. اب ایک آدمی نے 10 سال کے لیے ڈپازٹ کر رکھا ہے تو 10 سال تک زکات ایک اچھا طریقہ ہے جو زکات دینے کے بجائے ڈپازٹ میں کر دے. لہذا زکات دینا ہی دینا ہے، وہ اپنا مال ہے. کیونکہ زکات جو ڈپازٹ رقم رکھی جاتی ہے اس کو آپ وقت سے پہلے، میچور ہونے سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں. معلوم ہے بات کہ نہیں؟ بعض لوگ ایسا نہیں میں تو ڈپازٹ کر دیا ہوں مولانا میرا ہاتھ بن گیا ہے. مولانا بھی اکنامکس پڑھے ہوئے ہیں، مولانا کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر آپ بینک سے کہیں گے میچورڈ ہونے سے پہلے، پیریڈ کے میچورڈنس کی بات کر رہا ہوں، پیریڈ کے میچورڈ ہونے سے پہلے اگر آپ کہیں میرا پیسہ واپس کرو، کوئی بھی ہندوستان کا بینک آپ کا پیسہ انکار نہیں کر سکتا. وہ صرف اتنا کہے گا کہ جو پرسنٹیج میں نے آپ کو انٹرسٹ کا دیا وہ نہیں ملے گا، بولا اپنا انٹرسٹ اپنے جیب میں رکھو، میرا پیسہ مجھے دے دو. آپ کی جتنی رقم ہے وہ کم کبھی واپس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بات کوئی برات نکل گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.